فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اس جہاں کو چھوڑ جاتا ہے، تو فوت ہو جانے والے کے لیے مسلمان کچھ ایسے اعمال کرتے ہیں جس کا ثواب اللہ مرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ آئیے پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنیں اور ان احادیث سے سبق سیکھیں کہ وہ کون سے کام ہیں جس کے کرنے سے یہ جہاں ختم ہونے کے بعد بھی ثواب ختم نہیں ہوتا، اجر جاری رہتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں 1631 نمبر روایت ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثہ۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کاٹ دیے جاتے ہیں، روک دیے جاتے ہیں، سوائے 3 عملوں کے۔ 3 عمل ایسے ہیں جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا ہے۔ الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ جو اس دنیا میں کر کے گیا، مسجد بنا گیا، مدرسہ بنوا گیا، ہسپتال بنا گیا، کنواں کھدوا گیا، درخت لگا گیا، کسی مسجد میں قرآن پاک رکھ گیا، اس کے بعد وہ کام سلسلہ جاری ہے جب تک اس مسجد میں نمازیں پڑھی جائیں گی، جب تک ان کنووں سے پانی پیا جائے گا، جب تک ان چشموں سے ان پانی کے مراکز سے لوگ سیراب ہوتے رہیں گے، یہ ثواب اللہ اس کو عطا فرماتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، وہ علم جو کسی کو پڑھا کر گیا، کسی کو سکھا کر گیا، کسی تک پیغام پہنچا کر گیا، کسی کو قرآن سکھایا، کسی کو نماز پڑھنا سکھائی، کسی کو عقیدہ توحید سکھایا، وہ علم جو لوگوں کو دے کر گیا اور اس کا فائدہ جاری ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 لوگوں تک وہ پیغام پہنچ رہا ہے۔ وہ علم بھی ایک ایسا سلسلہ ہے کہ انسان فوت ہو جاتا ہے اور جب تک اس کا پھیلایا ہوا وہ علم پھیلتا رہتا ہے، اس کا اجر و ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ او ولد صالح يدعو له، نیک بیٹا وہ اپنے بابا کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی دعائیں باپ کے لیے ثواب بنتی ہے، ماں کے لیے ثواب بنتی ہیں، اور وہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا، انسان مٹی میں مل چکا ہوتا ہے اور اس کی اولاد اس کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، اس کے درجات اللہ کے ہاں بلند ہوتے ہیں۔ ابو داؤد حدیث نمبر 3199، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم کسی میت کا جنازہ پڑھو تو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ آپ کی دعا اس میت کے حق میں فائدہ مند ہے، اسی طرح اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں فائدہ مند ہے، اور عام مسلمان کی دعا عام مسلمان کے حق میں فائدہ مند ہے۔ جب مسلمان فوت ہو جانے والے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس کا ثواب ان کو عطا فرماتا ہے، ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ اسی لیے اولاد کو حکم دیا گیا اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرو، کیونکہ اولاد کی دعائیں ماں باپ کے لیے فائدہ مند ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1388، مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بیان فرماتی ہیں، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ اچانک فوت ہو گئی، انہیں وصیت کرنے کا موقع نہیں ملا، اگر انہیں موقع ملتا تو مجھے یقین ہے وہ صدقہ خیرات کا مجھے حکم دیتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ خیرات کروں تو کیا انہیں ثواب ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں، اگر تو ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرے گا تو اللہ اس کا اجر تیری والدہ کو بھی عطا فرمائے گا۔ یہاں پہ یاد رکھیے، میت کی طرف سے صدقہ و خیرات جب چاہیں کریں، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو جب مرضی کھلائیں، جب مرضی ان کے اوپر خرچ کریں، لیکن عبادت سمجھتے ہوئے کسی دن کو خاص کر کے کہ آج فوت ہو جانے والے کا 30واں دن ہے، آج 7واں دن ہے، آج 9واں دن ہے، آج 10واں دن ہے، آج ان کی 40واں دن ہے اور آج برسی کا دن ہے، یہ ایام خاص کرنا اور ان ایام پہ خرچ کرنا یہ بدعات ہیں اور یہ ہلاکت کا دروازہ کھولتی ہیں۔ دن خاص کرنا آپ کے اختیار میں نہیں، اگر شریعت نے خاص کیا ہے تو اس پہ عمل کیجئے، شریعت نے خاص نہیں کیا تو جب چاہیں اپنے فوت ہو جانے والے بزرگوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے صدقہ و خیرات کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اور یہ روایت بھی صحیح مسلم میں 1630، ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میرے والد اچانک فوت ہو گئے،
انہوں نے مال چھوڑا لیکن کوئی وصیت نہیں کی، اگر یہ مال میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا ان کے گناہوں کا کفارہ بنے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر یہ مال یا اس مال میں سے کچھ حصہ تو اپنے باپ کے لیے خرچ کرتا ہے تو اللہ تجھے اس کا ثواب تیرے ماں باپ کو دے گا، ان کے گناہوں میں کمی ہوگی، معافی ہوگی، ان کے درجات بلند ہوں گے۔ تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ اولاد ماں باپ کی طرف سے صدقہ و خیرات کر سکتی ہے۔ سیدنا جابر بیان کرتے ہیں شخص فوت ہو گیا، ہم نے اسے غسل دیا، مسند احمد میں یہ روایت 14536 نمبر، ہم نے اسے غسل دیا، کفن دیا، خوشبو لگائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے کہ آپ اس کا جنازہ پڑھ دیں۔ آپ اس کے ساتھ چند قدم چلے اور پھر آپ نے سوال کیا علیہ دین، کیا اس پہ کوئی قرض ہے؟ یہ روایت پوری کرنے سے پہلے میں اپنے ہر اس مسلمان بھائی کو پیغام دوں گا جو لوگوں کا مال دبانے کو بہت بہادری سمجھتا ہے، جرأت مندی سمجھتا ہے، کمال سمجھتا ہے، اپنی طاقت کے نشے میں ڈوبا ہوا ہے، میں نے فلاں کا مال دبا لیا، جرأت نہیں ہے کسی میں مجھ سے چھین سکے، مجھ سے لے سکے، میرے اتنے تعلقات ہیں، میرے اتنے واسطے ہیں، میری اتنی پہنچ ہے، میرے ہاتھ اتنے لمبے ہیں، میں بہنوں کا حق کھا لوں، میں رشتہ داروں کا حق کھا لوں، میں یتیموں کا حق کھا لوں، میں لوگوں کے قرضے دبا لوں، کون ہے جو مجھ سے لے سکے؟ پیارے بھائی اس منظر کو سامنے رکھو، یہ صحابی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھنے سے پہلے سوال کرتے ہیں اس نے کسی کا قرض تو نہیں دینا؟ جواب ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے قرض دینا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اس کا قرض اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، ایک دن کے بعد آپ اس سے سوال کرتے ہیں اور وہ قرض بھی 2 درہم یا 2 دینار کا قرض ہے۔ آپ نے سوال کیا ما فعل دیناران، بھئی ان 2 دیناروں کا کیا بنا؟ اس کا وہ قرض ادا ہو گیا یا نہیں ہوا؟ ابو قتادہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ کل ہی تو فوت ہوا ہے۔ سیدنا جابر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن پھر سوال کیا کہ بھئی وہ 2 دینار اس کے اوپر قرض تھا، اس کا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ 2 دینار اس کا قرضہ ادا کر دیا۔ جملہ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ، لوگوں کا مال دبانے والوں، لوگوں کے پیسوں پر سانپ بن کر بیٹھ جانے والوں اور اپنی زبان سے یہ کہنے والوں ہن داڑ تلے آیا ہے ہن لے کے دکھا، اب پتہ لگے گا تم کیسے لیتے ہو۔ 2 دینار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا ہونے کے بعد یہ سن کر کہ اب ادا ہو گیا اس کا قرضہ، آپ نے فرمایا الان برت علیہ جلدہ، اب تو نے اس کی چمڑی اس پر ٹھنڈی کی ہے۔ 2 دینار قبر کے اندر کم چمڑی کو جلانے کے لیے کافی ہے، اگر کسی کے مارے ہوئے ہیں، کسی کے دبائے ہوئے ہیں، کسی کا قرض لیا ہوا ہے اور آپ ادا نہیں کر رہے جان بوجھ کے، اور اس کو اپنے لیے بہت کمال سمجھتے ہیں کہ میں بڑا پہنچا ہوا ہوں، کسی پہ جرت نہیں ہے مجھ پہ ہاتھ ڈال سکے، میں جس کی مرضی چھین لوں، جس کی مرضی ہڑپ کر لوں۔ یہ 2 دینار ہیں، آپ بار بار سوال کرتے ہیں ابو قتادہ جو نے ذمہ لیا تھا وہ ادا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کبھی کل ہی تو فوت ہوا، ایک دن پھر گزرا، آپ نے پھر پوچھا ادا ہو گئے؟ کہنے لگے جی اللہ کے نبی ادا ہو گئے۔ کہا اس پر اس کی چمڑی کو تو نے آج ٹھنڈا کیا ہے۔ اللہ کے لیے رک جائیے، موت کا پتہ نہیں ہے کب آ جائے، موت 1 سیکنڈ کے لیے اس کا موعد تبدیل نہیں ہوتا، تاخیر نہیں ہوتی، تقدیم نہیں ہوتی، اس کا وقت مقرر ہے اور وہ خفیہ ہے، معلوم نہیں ہے، معلوم نہیں آپ کو لوگوں سے معافی مانگنے کا ٹائم بھی ملے گا یا نہیں، لوگوں کا قرضہ دینے کا ٹائم بھی ملے گا یا نہیں۔ اور اکثریت کی یہ حالت ہوتی ہے کہ انہوں نے لوگوں کے دینے ہیں، ان کے پاس تحریر تک موجود نہیں ہوتی کہ مرنے کے بعد اولاد ہی اس وصیت کو پورا کر دے اور جو لین دین ہے وہ لکھا ہوا موجود ہو۔ تو پیارے بھائی یہ 2 دینار قبر میں چمڑی جلانے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1952، مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو شخص مر جائے
اور اس کے ذمے اس کے روزے ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کرتی ہے، اللہ کے نبی میری ماں فوت ہو گئی، اس کے ذمے نذر کا روزہ تھا، کیا اس کی طرف سے میں رکھوں؟ تو آپ نے سوال کیا ارأیتی لو کان علی امک دین، کیا خیال ہے اگر تیری ماں پہ کچھ قرض ہوتا تو کیا تو اس کو ادا کرتی؟ تو کہنے لگی جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کرتی۔ تو آپ نے فرمایا فصومی عن امی کی، اپنی ماں کی طرف سے روزہ بھی رکھو، اس فرض کو بھی ادا کر دو۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، کہنے لگی اے اللہ کے نبی میری ماں نے حج کی منت مانی تھی، نظر مانی تھی، مگر وہ حج کیے بغیر فوت ہوگی، میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا نعم حجی عنہا، اپنی ماں کی طرف سے حج کرو۔ کیا خیال ہے اگر تمہاری ماں کے ذمہ قرض ہوتا تم اسے ادا کرتی؟ وہ کہنے لگی جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو ادا کرتی۔ تو یہ نظر ماننا بھی ایک قرض ہے، کسی نے نظر مانی اور وہ فوت ہو گیا، اپنی نظر پوری نہیں کر سکا تو اس کے وارثوں کو چاہیے اس کی طرف سے اس نظر کو پورا کر دیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں مسند احمد میں اور ابو داؤد میں یہ روایت ہے، ابو داؤد میں 2883، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں میرے والد عاص بن وائل نے زمانہ جاہلیت میں 100 اونٹ نہر کرنے کی نذر مانی، میرے بھائی ہشام بن عاص نے اپنے حصے کے 50 ذبح کر دیے، لیکن عمر بن عاص نے ذبح کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ غور طلب جملے ہیں۔ ہر وہ بھائی جو اپنی رشتہ داری کی بنیاد پر فوت ہو جانے والوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں ان کا عقیدہ دیکھے بغیر، ماموں فوت ہو گئے جنازہ پڑھا جائے گا بھلے وہ قبروں پہ سجدے کرنے والا ہو، سوسر فوت ہو گیا جنازہ پڑھا جائے گا بھلے وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والا، اس کے شرک کا جتنا مرضی واضح معاملہ ہو لیکن رشتہ داری کو نبھایا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے سوال کرتے ہیں اما ابوک فلو کان اقر بالتوحید، تیرا باپ اگر توحید کو تسلیم کرتا، اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا، فصمت وتصدقت عنہ نفعہ ذلک، پھر تو اس کے لیے روزہ رکھتا، پھر تو اس کی طرف سے صدقے خیرات کرتا، اس کی ذمہ کے روزے تھے تو اس کی قضا دیتا، تو اس کی طرف سے مال خرچ کرتا تو اس کے لیے فائدہ مند ہوتا اگر وہ توحید کو تسلیم کر لیتا۔ چونکہ اس نے توحید کو تسلیم نہیں کیا، عقیدہ اس کا درست نہیں ہوا، لا الہ الا اللہ پر اس کا ایمان نہیں تھا، تو تیرا یہ عمل ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ یہ پیارے نبی نے اپنے پیارے صحابی کو جواب دیا جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے روشنی کا مینارہ ہے۔ آپ جس کی طرف سے صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، آپ جس کی طرف سے حج کر رہے ہیں، آپ جس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، آپ جس کی طرف سے روزوں کی قضا دے رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ یا علی مدد کہنے والا ہے یا اللہ مدد کہنے والا؟ وہ قبروں پہ سجدہ کرنے والا ہے یا صرف ایک اللہ کو سجدہ کرنے والا؟ اگر وہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہے تو پھر آپ کا کوئی عمل اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، بلکہ وہ آپ کی وبال جان بنے گا کہ آپ نے جانتے ہوئے ایک اللہ کے دشمن کے لیے مغفرت کی دعا مانگی۔ ایک اور ابو داؤد کی روایت کے الفاظ سنیے، انہ لو کان مسلما، اگر وہ مسلمان ہوتا، اگر وہ توحید کو مانتا ہوتا، اگر وہ لا الہ الا اللہ کو کا اقرار کر کے اہل ایمان کی جماعت میں شامل ہوتا، پھر تو اس کی طرف سے صدقہ کرتا، پھر تو اس کی طرف سے حج کرتا تو یہ اس کو فائدہ دیتا۔ لیکن جو توحید پر نہیں ہے، جو شرک اکبر پر ہے، جو کھلا شرک کرتا ہے، جو غیر اللہ کو سجدے کرتا ہے، جو غیر اللہ کی نظر و نیاز دیتا ہے، جو غیر اللہ کو پکارتا ہے، ان کو مشکل کشا و حاجت روا سمجھتا ہے، تم صرف رشتہ داری نبھاتے ہوئے